حاضرین کے تمام اور شہداء کی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا ستم کے لپیٹ میں ہے، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، بے عدالتی بے انصافی دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر وعدہ الہی ہمیں ڈھارس دیتا ہے، نا امیدی کفر ہے، امیدوار رہنا ہے، وہ آنے والے ہیں، ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارے بلانے میں ہے۔ اپنے کردار سازی کے ساتھ، فکر و جسمانی تیاری کے ساتھ دعا کو سہارا بنائیں۔ دعا مخ العبادہ، جوہر عبادت دعا ہے، اور دعا سلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ دعا ہے۔ اپنی نجی زندگی میں بھی دعا بہترین وسیلہ ہے، انووکیشن۔ کوشش کریں کہ دعا کو اپنی زندگی سے جدا نہ کریں، خصوصاً مکتب اہل بیت کے پاس دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو سب سے بہترین دعا اس زمانے میں، جبکہ ہر طرف کوئی نہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی نہ کسی مومن کے گھر سے شہید کی شکل میں جنازہ نہ اٹھ رہا ہو۔ ایسی صورت میں ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ بیداری کے ساتھ مولا کو پکارنا۔ سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد
محمد وعجل فرج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدونهم من دون الله وليا ولا نصيرا صلوات پڑھیے محمد وعلی استکبار پر ایک نگاہ موضوع ہے A glance at arrogant powers. چونکہ 3 ہی دن ہے اسی لیے ایک نگاہ ہے اور گزارش ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا پھیلانے کا فریضہ آپ پر ہے اس لیے کہ دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے صرف مولوی کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ یہ فریضہ ہے ہم نے شاید کرسچینٹی سے سیکھا ہے کہ ایک شخص ہو جو شادی نہ کرے اور جھمیلے نہ ہوں زندگی کے اور وہ بالکل پریز بن جائے اور پھر بقیہ دوسرے لوگ جو چاہے کریں اور اتوار کے دن کھڑکی میں جا کر اس بخشے ہوئے سے بخشا لیں یہ کرسچینٹی ہے سرکار نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ دین یہ دعوت دیتا نہیں ہے دین ذمہ داری کا نام ہے امید ہے کہ ہم لوگ اس ذمہ داری کا احساس کرنے لگیں گے اس لیے کہ ایک چیز اچھی طرح سے میں مقدمتاً چند باتیں میں ذرا سا فاؤنڈیشن قوی ہو جائے تو پھر میری باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اچھی طرح سے آپ غور کریں کہ دنیا میں جتنے بھی لیڈرز آتے ہیں خواہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہو سیکنڈ ورلڈ یا تھرڈ ورلڈ ان کا عموماً مطمع نظر الیکشن میں اپنے نظر کے لیے اپنے وجود کی بقا کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے آڈینس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی خود ان کے ذات کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں مثلا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جب آتے ہیں تو میں راستے بنا دوں گا میں تمہیں یہ جاب کرا دوں گا میں وہ کرا دوں گا تمہیں پریشان آتے ہیں ہر 5 سال میں ایک ہی مرتبہ کہیں 4 سال میں ایک مرتبہ اور آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جاب سیکیورٹی پہلی بحث جو ہوتی ہے وہ جاب سیکیورٹی وہاں پہ بھی ڈر ہے یہاں کا ڈر الگ ہے وہاں کا ڈر الگ ہے دونوں جگہ پیٹ ہی کا ڈر ہے ڈھنگ الگ الگ ہے سارا ڈر جو خوف جو ہے صرف شکم کا ہے یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے من کان ہمتہ مولا مل ممی ہزاروں جانے قربان جب بولتا ہے تو اس سے بلند کوئی بول ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی کلام ہے تو اس ذات پروردگار کا کلام ہے وہ علی کا زبان ہے جب کھلتی ہے تو امام الکلام ہے سارے کلام سے آگے ہے مولا فرماتے من کان ہمتہ بطنو قیمتہ ما یخرج منہ جس کی پوری ہمت یہی ہے کہ پیٹ بھر جائے اس کی قیمت اتنی ہے جو نکلتا ہے
اب ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکے ہماری کیا ہمت ہے؟ ممبر پہ جانے والے آڈینس ہم سب کی ہمت یہ کہ کسی طرح سے پیٹ بھر جائے، اور اسی لیے ہماری قیمت نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری، میں ذرا سا بعض وقت بلنٹ ہوتا ہوں، بہت زیادہ کلیئر بولتا ہوں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ہمت کائے کے لیے ہونا چاہیے؟ تمہاری قیمت ثمنک الجنہ لا تبعوها الا بها، تمہاری قیمت جنت ہے، جنت کے علاوہ سستے داموں میں بیچو نہیں. علی ابن ثمنک الجنہ، اور سستے جنت ملنے والی نہیں ہے. خطابت کی رنگینیوں کا نام جنت نہیں ہے. جنت ایک حقیقت ہے جس کے حصول کے لیے کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے، اور جب تک کوشش نہیں ہوگی وہ ملنے والی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ہواؤں میں جو جنت دکھائی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لیجئے جنت ملے گی، یہ کر لیجئے جنت ملے گی. سن لیجئے جملہ، اسلام نہیں آیا تھا جنت دلانے کے لیے. کہہ رہا ہوں جملہ، اسلام نہیں آیا تھا جنت دلانے کے لیے، اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت سے بدلنے کے لیے. اگر جہنم آج ہے تو اس لیے کہ اسلام نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں بے چینی ہے تو اس لیے کہ اسلام نہیں ہے. اگر کسی کے ہاں دل ہو رہا ہے، کسی کے ہاں پریشانی ہے، اس لیے کہ اسلام نہیں ہے. اگر اسلام ہوگا تو وہ گھر جنت ہوگا. تیسرا جملہ سمجھ لیجئے، اگر جنت میں ہیں تو جنت جائیں گے. جی، اگر جنت میں ہیں تو جنت میں جائیں گے. جہنم میں رہتے ہوئے جنت کی تمنا، ساتھ بڑھیے محمد والے محمد. عجل فرجهم. اس مقدمے میں ایک جملہ جو اور ایڈ کرنا ہے، جب بھی لیڈر آتا ہے دنیا کا، بہت اچھی طرح سے میرے نوجوان خصوصاً ذرا سا انگڑائی لیجئے، پلیز ڈو ہوم ورک. ہمیں پہلے یہ کہہ دو اپنے آپ، میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، وی ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ ریلیجن. ہم لوگوں کو یہ لکھ لینا ہے کہ ہمیں دین سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے. ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بہت جانتے ہیں، اشتباہ ہے. مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. جتنا میں معلوم کرنے جاتا ہوں اتنا ہی جاہل معلوم ہوتا ہوں. جتنے معلومات حاصل کرتا ہوں اتنا جہل میرا سامنے آتے چلا جاتا ہے. اصل میں علم میں جہالت ہی علم ہے. اپنے جہل کا علم خود آ جائے انسان میں، وہ خود علم ہے. اگر علم نہیں ہوا اس کی جہالت کی تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ بہت بڑی بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں. لیکن جو لوگ میں کیا ہوں کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. جو کہتا ہے سلونی سلونی، اس کی حقیقت ہے. عزیزان گرامی، ہر لیڈر آتا ہے پیٹ کی بات کرتا ہے. انڈیا کا لیڈر آتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے، میں غریبی ہٹاؤں گا، میں غریبی ہٹاؤں گا، میں تمہاری غریبی ہٹاؤں گا. سنیے قرآن، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، مبہم کچھ نہیں تھی. جب خمینی رسول نہیں تھا تو کھلی نشانی تھی. جب رسول جب آئے گا تو اس کے پاس تو نشانیاں تو اور مینیفیسٹیشن ہوگا، کوئی چیز مبہم نہیں رہے گی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ایک کتاب ساتھ لایا یعنی کانسٹیٹیوشن ساتھ لایا، دوسرا ایگزیکیوشن کا کرائٹیریا لایا، میزان ترازو لایا. توجہ کا طالب، مولا کے چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کی زیارت کا ٹکڑا ہے، زیارت کیجئے معرفت کے ساتھ. زیارت جا کے طواف کرنے کا نام نہیں ہے، زیارت مل کے آنے کا نام ہے.
معصوم سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ مولا علی کی زیارت کا ایک ٹکڑے کا بہت ہی اہم جز پیش کرنا چاہتا ہوں میں۔ السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو تجھ پر، تو میزان ہے اعمال کا۔ ہاں توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی، نماز علی جیسی پڑھی یا نہ پڑھی، روزہ علی جیسا رکھا یا نہ رکھا، زکوٰۃ علی جیسی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمیں باقاعدہ الگ کر دیا گیا تھا، وہ نہیں بن سکتے، وہ بی بی تھیں، وہ مولا تھے، ہم کہاں وہ کہاں، یہ اشتباہات کے جملے ہیں، قرآن سے ملتے ہوئے نہیں ہیں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ، رسول اللہ آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، دیکھو ان کو، دیکھو، امیٹیٹ کرو، جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے کرو، وہاں پر یہاں پر بھی علی جیسے کر رہے ہیں ویسے تم بھی کرو، ورنہ جو تمہارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں تو اعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، قالی محمد وعجل فرجهم، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ تو جب کبھی لیڈر آتا ہے تو کہتا ہے میں تمہاری پریشانی ہٹاؤں گا، دور کروں گا، تمہاری غربت ہٹاؤں گا۔ سنیے، بہت اچھی طرح سے سنیے، پیغمبروں نے، اماموں نے کہیں نہیں کہا ہے ہم تمہاری پریشانی دور کریں گے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میں ذرا سا مثال دوں اچھی طرح سے۔ ایک دعوت وہ ہے کہ جس میں وی سرو، ٹیبل بٹھا ہوا رہتا ہے، بیررز آتے ہیں، ڈونٹ بی ڈسٹرب، آپ لوگ پریشان مت ہو جائیے، ہم آپ کی خدمت میں کھانا لائیں گے، ہم سروس دیں گے۔ بعض جگہ ٹیبل پہ لگا دیا جاتا ہے سیلف سرو، خود کھڑے جاؤ لائن میں، خود ڈالیے، خود لے کر آئیے، خود کھائیے۔ پیغمبروں نے وی سرو نہیں کہا ہے، سیلف سرو کہا ہے۔ اگر غربت ہٹانا تو تم ہٹاؤ، مگر قیام کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جو فلسفیز ہمارے پاس جو بیان کیے جاتے ہیں امپاسبل ہے اس کو گراف کرنے کے لیے، سوچ بھی نہیں سکتا، لاجیکل نہیں ہے۔ مولانا کیسے ہو سکتا ہے ہم وہ عید کی نماز کو، کوئی آئے نہ آئے عید کی نماز کو ضرور آئیں گے، کوئی نماز میں، مگر عید مولانا اتنے بھی گئے گزرے مسلمان نہیں کہ عید کی نماز نہ پڑھیں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی تو ضرور پڑھتے ہیں جی، سب لوگ ضرور عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی، بہت ہی عجیب و غریب ہے، ربی ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل، میرا مجمع سمجھنے کی، وَأَخْرِجْنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد، مالک مجھے وہاں داخل کر جہاں محمد و آل محمد داخل۔ یہ ذاکر، یہ خطیب کہہ رہا ہے کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں نا، یہ دعا پڑھو، کس کی دعا ہے؟ یہ مولا کی دعا ہے۔ دعا ہم مولا کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا، یا وہ مولا اللہ دیتا ہے